نماز جنازہ کا طریقہ۔ مقتدی اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں اس نماز جنازہ کی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اس حاضر اس میت کے مقتدی کہے گا پیچھے اس امام کے۔ اب امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں۔ فوراً حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں۔ اس میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرہ تک پڑھیں گے۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر نماز جنازہ والا درود آتا ہے تو وہ پڑھیں، نہیں تو پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ اگر بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اجعل لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافیا و مشفعا۔ نابالغ لڑکی ہے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعلھا لنا اجرا و ذخرا واجعلھا لنا شافیا و مشفعا۔ اور اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ کیا ہے؟ جو حدیثوں میں ذکر ہے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتی تو پھر فاتحہ شریف پڑھیں گے دعا کی نیت سے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو اس کے اندر ہاتھوں کو کھول دیں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یاد رکھیے گا، جہاں کچھ پڑھا جاتا ہے وہاں ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، جہاں کچھ نہیں پڑھا جاتا وہاں ہاتھوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرمایا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری و ذمہ ہوں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی وہ نہیں آئے تو وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کی فرضیت کا انکار یہ کفر ہے۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 رکن یہ ہیں کہ 4 بار تکبیر کہنا اللہ اکبر، قیام اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 سنتیں مؤکدہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ مکمل نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یا جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہوں تو جوتے کے تلوے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ایک سوال پوچھا گیا جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلوے ناپاکی لگی تھی، اس حالت میں جوتا پہنے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھیں جائے۔ زمین یا تلوہ اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا میت کا سامنے ہونا امام کے ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ اور اس کے لیے صفیں کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا جس کی نماز جنازہ میں 3 صفوں نے نماز جنازہ اس کی پڑھی، فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے۔ اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 کھڑے ہو جائیں، تیسری میں 1 کھڑا ہو جائے، تو اس طریقے سے جنازے میں پچھلی صف جو ہے تمام صفوں میں افضل ہے، اور اس کی یہ نماز جنازہ کی 3 صفیں بن جائیں گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔